السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، یہ صحیح بخاری کتاب الآداب باب نمبر 97۔ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی، اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے، جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں رفیق ساتھ ہوتے ہیں، تو یہاں بھی آج رفیق کی آیت آئے گی، تو یہاں ہمیں جو صحبت کمپنی اختیار کرنی چاہیے وہ نیک لوگوں کی ہو۔ یہ کمپنی اللہ کی طرف سے خاص فضل ہوتی ہے۔ ڈھونڈیں کون سے ایسے نیک اچھے لوگ ہیں، ان سے رابطہ رکھیں، ان کے ہاں جائیں، ان کو بلائیں، ان کی خدمت کریں، ان سے اچھی باتیں سیکھیں، کیونکہ روح جو ہے اس سے تازہ ہوتا ہے اچھی باتیں سن کر اپنا کر۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 66 سورۃ النساء۔ پہلے ہم سورۃ النساء میں بہت سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اب اور احکام آ رہے ہیں، تو ان کو بھی ہمیں اچھی طرح سننا اور فالو کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، کیونکہ لوگوں نے قرآن کو بہت مشکل کر لیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت مشکل ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اگر پڑھتے بھی ہیں تو 1-2 پیج پڑھ کے بس چوم کے رکھ لیا۔ ہمیں سنتوں کو عام کرنا ہے، لوگوں کو آسان کر کے بتانا ہے کہ سنت اور قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اپلائی کرنا، ان پر کو فالو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ تھا میرے بندے کتنے کمزور ہیں، تو اللہ نے کوئی بھی اس میں مشکل احکام نہیں بتائے ہیں۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون
به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 71 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 66 سے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اللہ نے حدیں، اللہ نے رولز، اللہ نے احکام یہاں بتائے ہیں یہود نصارہ۔ اب اس میں قرآن میں تو مکے کے مشرکوں کی ہے، یہ اب سب کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اگر بے شک ہم لکھ دیتے، ہم اللہ کہہ رہا ہے علیہم ان پر، أَنِ اقْتُلُوا کہ قتل کرو، أَنفُسَكُمْ اپنے نفسوں کو، أَوْ اخْرُجُوا یا نکل جاؤ، مِن دیارکم اپنے گھروں سے۔ کیوں اللہ یہ حکم دیتے؟ اللہ نے کہا تم جو یہ نافرمانیاں کرتے ہو یہ تو اچھا ہے، میں نے ایسا حکم نہیں دیا کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو یا نکل جاؤ گھروں سے۔ ما فعلوہ نہ وہ کرتے سے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں ان کو یہ حکم دیتا تو وہ اس کو فالو نہ کرتے، اس پر عمل نہ کرتے۔ الا قلیلا منہم مگر تھوڑے سے ان میں، یعنی بہت تھوڑے اللہ کی بات مانتے۔ ولو انہم اور اگر بے شک وہ فعلو بے شک وہ کرتے ما یوعظون جو نصیحت کیے جاتے ہیں، بھی ساتھ جس کی، لکان خیر لہم البتہ ہوتا بہتر، لہم و اشد تثبیتا ان کے لیے اور زیادہ شدید ثابت قدمی میں۔ جتنی اطاعت زیادہ ہوگی تثبیت بڑھتی رہے گی۔ تثبیت کیا ہوتی ہے؟ ثابت قدمی کو دین میں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات اچھی لگے تو وہ اپنے آپ پر لاگو کریں اور جو ہمیں مشکل لگے تو وہ اس عمل کو نہیں کریں۔ اس کی شان نزول کی روایات میں آتا ہے، اس آیت میں انہی نافرمان قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ انہیں اگر حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کرتے تو اس پر عمل کس طرح کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اس کی بابت فرمایا جو یقیناً واقعات کے مطابق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سخت حکموں پر عمل تو یقیناً مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے، اس کے احکامات بھی آسان ہیں۔
اس لیے اگر وہ ان حکموں پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہوتا، کیونکہ ایمان اطاعت سے زیادہ اور معصیت سے کم ہوتا ہے۔ نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا اور بدی سے بدی کا راستہ کھلتا ہے۔ تو کوشش کریں نیکیاں کریں، کسی کے ساتھ برا نہ کریں۔ اگر برا کریں گے تو یہ بھی ایک چین ہے، کڑی ہے، برائی کے ساتھ ہم برائی میں گھرتے جائیں گے، ہمیں کوئی اچھائی نظر ہی نہ آئے گی۔ نیکی کریں تو نیکی کے مواقع اور ڈھونڈنے پڑتے ہیں، نیکی کے مواقع اور ملتے ہیں۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب البتہ دیتے ہم انہیں اپنے پاس سے اجر بہت بڑا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر یہ میری بات مانتے تو میں اپنے آپ طرف سے اسے اور بھی زیادہ اجر دیتا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، البتہ ہدایت دیتے ہم انہیں صراطًا مستقیما، سیدھے راستے کی۔ صراط مستقیم کون؟ جیسے ہم سورۃ فاتحہ میں نماز میں صراط مستقیم کون سا؟ جو صالحین کا راستہ، شہداء کا راستہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ راستہ اللہ دکھاتا اگر یہ اللہ کی بات مانتے۔ آگے اس کے ساتھ ہی جڑی آیتیں آگے اس طرح بتائے وَمَن یُطِعِ اللہ، جو کوئی اطاعت کرے گا، یُطِعِ اللہ، اللہ کی، ورسول، اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، تو ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے، کن کے؟ انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے جن پر، یعنی جو اللہ اور رسول کی بات مانے گا، اطاعت کرے گا، ان کا رسول ان کو جو کچھ بتا رہا ہے۔ اور یہ میں آیت آئی ہے تو یہ بتاؤں کہ نبی سارے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے نبی ہیں۔ رسول 4 ہیں جن پر آسمانی کتاب نازل ہوئی۔ رسول نبی سے مقدم ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ تو یہ رسول نبی سے مقدم ہوتا ہے، یہاں رسول کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَن یُطِعِ اللہ، اگر وہ اطاعت کرتے اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، تو اللہ ان پر انعام کرتا جن پر نبیوں میں سے، وصدیقین، اور صدیقین، وشہداء والصالحین، اگر وہ اللہ رسول کو پر ایمان لاتے تو وہ ان کے ساتھ ہوتے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی۔ یہ بات جو میں نے اسٹارٹنگ میں بتائی اس سے کنیکٹ ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے روایت میں بتایا گیا کہ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں اس سے کم مقام ملے گا، اور یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صحبت و رفاقت و دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کی تسلی کا سامان فرمایا۔ بعض صحابہ نے بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی۔ اسألک مرافقتک فی الجنت، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی، یعنی فرض ہے، لیکن نبی کریم نے کہا جو جنت میں میرے ساتھ رفاقت چاہتا ہے تو وہ نفلوں کا بھی اہتمام کرے، یہ حدیث میں ہے۔ بس تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ ایک اور حدیث میں تاجر، صدوق، امین، نبیین، صدیقین، شہداء، راست باز، امانت دار، تاجر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ صدیقیت کمال ایمان و کمال اطاعت کا نام ہے، نبوت کے بعد اس کا مقام ہے۔ امت محمدیہ میں اس مقام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے ممتاز ہیں، اس لیے بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ہیں۔ صالح وہ ہیں جو اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق کامل طور پر ادا کرتے ہیں، ان میں کوتاہی نہیں کرتے۔
اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ہر نبی، صدیق، شہید، صالح ہوتا ہے، لیکن ہر صالح نبی، صدیق اور شہید نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ آگے آ رہا ہے، جن کو اللہ یہ کمپنی نصیب کرے، ذالک فضل اللہ من، تو یہ جو کمپنی ہے یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ بہت علم والا۔ یعنی ہمیں جو کمپنی ہے سوچ سمجھ کر بنانی ہے، اٹھنا بیٹھنا صحبت، ہمیں اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کی کمپنی، ان کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ہمارا ہسبینڈ ہے، تو ان کو بھی واچ کرنا ہے، ان کو یہ آیتیں بتانی ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جو ایسی کمپنی کرے گا تو یہ اللہ کا فضل ہے، تو اللہ ان کو وہاں صراط مستقیم یہاں بھی دکھاتا ہے اور وہاں بھی جنت ہے اس کے لیے۔ اب ہم سب کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، پکڑو بچاؤ اپنا۔ کیسے بچاؤ پکڑے؟ آگ سے بچاؤ، اچھے کام کرو۔ اختیار کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ہتھیار، ایک عزم۔ جہاد میں اب یہ دنیا بھی ہمارے لیے جہاد ہے، شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ذکر کا ہتھیار اور عزم مضبوط ہونا چاہیے۔ خذوا حذرکم، ایمان لے آؤ، پکڑو اور بچاؤ کرو اپنا۔ فانفروا، پھر نکلو، ثباتن، چھوٹے دستوں میں، او انفروا جمیعا، یا نکلو سب اکٹھے۔ یہاں ہتھیار ذکر ہے، جنگ کی حکمت عملی بتائی گئی ہے، یعنی کبھی بھی جنگ میں نکلو تو چھوٹے دستوں میں بھی نکلو اور بڑے لشکروں میں بھی نکلو۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب جنگ میں نکلو تو چھوٹے چھوٹے دستوں میں بھی نکلو، اور کوشش کے ساتھ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو ہمیں یہ دنیا بھی ابھی ہمارے لیے جہاد ہے، تو ہمیں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور دنیا میں ہوشیار زندگی گزارنی ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں جینا ہے۔ جس نے جیسے بتایا آج تو یہ کرنا ہے، آج یہ دن ہے، نہیں، اللہ اور رسول کے حکم کو مقدم رکھیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اپنی زندگی میں، اور جو ہمیں بتایا، جو بات سنت سے ثابت ہے اس کو فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی دکھانا ہے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی پہ عمل نہیں کرنا ہے، خود علم حاصل کرنا ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی دن آئے، محرم کے ہوں، جو بھی دن ہوں، اس سلسلے میں قرآن اور سنت سے رہنمائی کرنی ہے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔